کے لیے آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ آج 25 دسمبر ہے، قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے، اور اس پروگرام میں ہم قائد اعظم کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کریں گے جو احسان عظیم پاکستان کی صورت میں انہوں نے ہم پر کیا ہے۔ قائد اعظم کے بہت سارے خیالات، اقوالات سے ہم واقف ہیں، بہت سارے کتابوں میں کوٹ بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ آج سرتاج عزیز صاحب بھی ہوں گے جو تحریک پاکستان کا حصہ تھے، اور دیگر جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی ہوں گے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قائد اعظم کس طرح کے پاکستان چاہتے تھے۔ سیکولر پاکستان کی بہت بات کی جاتی ہے، پھر اسلامک ریاست کی بھی بات کی جاتی ہے کہ وہ اسلامک طرز کا پاکستان چاہتے تھے، اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت دفعہ کہا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہوگا اور جو اسلامی اصولوں کی بنیادوں پر آگے بڑھے گا، تمام مسلم امہ کو لیڈ کرے گا۔ اس طرح کی بہت ساری ان کی ایکٹیویٹیز، سپیچز وغیرہ کوٹ کی جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر کس طرح کا پاکستان وہ چاہتے تھے۔ دوسری جانب 11 اگست کی تقریر کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ آزاد ہیں، ریاست میں رہنے والے شہریوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب کا جو مذہب ہے وہ انفرادی عقیدہ ہوگا، انفرادی عمل ہوگا، ان کا کوئی بھی مذہب ہوگا۔ بلکہ 11 اگست کی سپیچ میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے، لیکن مذہبی طور پر نہیں، سیاسی طور پر۔ اور پھر ڈیموکریسی کے بارے میں ان کا کیا رجحان تھا، ان کا کیا ذہن تھا، کس طرح کی اسلامک ڈیموکریسی وہ پاکستان کو بنانا چاہتے تھے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سول اور ملٹری بیوروکریسی کا کیا کردار وہ اسٹیٹ کے سٹرکچر میں دیکھتے تھے، اور جو انہوں نے بہت سارے خطابات بھی کیے، انہوں نے اسٹاف کالج کوئٹہ میں جا کے آرمی آفیسر سے بھی خطاب کیا، اس کے علاوہ ڈھاکہ میں، یہاں پاکستان میں جو آج کا مغربی پاکستان ہے، یہاں پر بھی سول سرونٹ سے بھی انہوں نے ایڈریسز کیے۔ تو انہوں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ سول بیوروکریسی کو یا ملٹری بیوروکریسی کو کس طرح کا کنڈکٹ رکھنا ہوگا اور پولیٹیشنز کس طرح سے ہوں گے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ سرتاج عزیز صاحب سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ ہیں، جسٹس ریٹائرڈ ناشتہ جاوید اقبال صاحبہ ممتاز اسکالر بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر عادل نجم صاحب بوسٹن یونیورسٹی میں ڈین ہیں، معروف اسکالر ہیں۔ ڈاکٹر عدیل ملک صاحب اسکالر ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ سرتاج عزیز صاحب، آپ سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم سب سے پہلے بتائیے اپنے کاز کے ساتھ کتنے کمیٹڈ تھے؟ ظاہر ہے کہ ان کی جو کردار ہے اور جو کریکٹر ہے اس کے مطابق تو ان کی کمٹمنٹ کا کوئی جواب نہیں ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے 7 سال کے قریب عرصے میں پاکستان کے مطالبے کو ایک تحریک میں تبدیل کیا، جس میں ہر فکرہ اور جتنے بھی گروپس تھے وہ شامل ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو جدوجہد لڑی وہ بنیادی طور پر جمہوری جدوجہد تھی، کیونکہ اس وقت جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کانگریس یہ نہیں مان رہی تھی کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور قائد اعظم نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، مسلم لیگ کو منظم کیا، اور یہ چیلنج دیا کہ آپ نے جو مسلم ریزرو سیٹیں ہیں 1945 کے صوبائی انتخابات میں وہ جیتنی ہیں۔ تو جب 90% سیٹیں مسلم لیگ نے جیت لی تو یہ ثابت ہو گیا کہ صرف مسلم لیگ ہی پاکستان مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور کانگریس کا دعویٰ کہ وہ بھی مسلمانوں کی نمائندہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد انگریزوں کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ اس کو نظر انداز کریں اور مسلمانوں کے موقف سنے بغیر یا شامل کیے بغیر کوئی ایسا آئینی ڈھانچہ دیں، کیونکہ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ آپ ایک حکومت ہمیں حوالے کریں ایک اسمبلی کو، اور ہم پھر مائنارٹی کو خود ڈیل کر لیں گے۔ تو یہ ان کی جو مصمم ارادہ تھا نمبر 1، جو نیگوشیٹنگ سکل تھی، اور جو ان کی ایک میں سمجھتا ہوں مسلسل جدوجہد تھی اس عمر میں اور بیماری کے باوجود، وہ ایک مثال ہے تاریخ کی جس کے لیے ہمیں مشکور ہونا چاہیے، کیونکہ باوجود اس کے کہ ہم ان کے پورے تصورات پورے نہیں کر سکے،
پھر بھی ہمیں ایسا انہوں نے زمین کے خطہ دیا جہاں ہم اپنے عقیدے اور تمدد کے تو مطابق. سر تاج عزیز صاحب، ہم نے دیکھا ہے قائد اعظم کی شخصیت ایسی زبردست سی، روشن خیال حلقے بھی، مذہبی حلقے بھی ان پر بھرپور اعتماد کرتے تھے. کیا ایسی ایک خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ اعتماد انہوں نے لوگوں کا جیتا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو خلوص اور نیکنیتی تھی اور دیانتداری تھی، اس پہ کسی کو شک نہیں تھا. وہ جو بات کرتے تھے اس پہ خود عمل بھی کرتے تھے. تو ان کی جو مجھے خود جو ان سے جب بھی موقع ملا 3-4 دفعہ بات سننے کا ان کو، تو وہ دل میں بات اتر جاتی تھی، کیونکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کر رہے تھے جس پہ خود عمل وہ نہ کر رہے ہوں. اور اس کے علاوہ ان کی اگر آپ اقوال پڑھیں تو میرا خیال ہے کوئی بھی موضوع نہیں ہے جس پہ ان کے اقوال ہمارے سامنے نہیں ہیں. اور انہوں نے 20-25 موضوعات کا مجموعہ میرے پاس بھی ہے جس میں انہوں نے ہر موضوع پر بہت اچھے اصول بتائے، ہمیں ایک راہ عمل بتایا اور ایک تصور دیا فلاحی اسلامی جمہوری مملکت کا. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں جو جس چیز کا افسوس ہے کہ ہمارے یہاں جمہوری عمل کا تسلسل نہیں رہا، اور یہ ہماری جو آئین میں جو اصول قائم ہے اس سے انحراف کرتے ہوئے اسی لیے ہم وہ ان کا تصور جو ہے ایک اسلامی فلاحی مملکت کا وہ پورا نہیں کر سکتے، جبکہ وہ مضبوط جمہوریت پاکستان میں چاہتے تھے. ہاں، یہ ان کا پہلا اصول تھا جمہوری اور فلاحی مملکت کا مقصد تھا. اور انہوں نے کئی تقاریر کی ہیں کہ ہم نے اگر عام آدمی کی زندگی کو بہتر نہیں کیا تو پھر پاکستان بنانے کا مقصد کوئی نہیں ہوگا. اور ہم یہ جاگیرانہ اور سرمایہ کاری کا نظام جو ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل سر، یہ میں دوبارہ بھی سرتاج صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. عادل نجم صاحب، 11 اگست 1947 کی سپیچ کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے. لبرلزم کو، لبرلز کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے کہ اس سپیچ کو لے کر شاید تشخص ریاست کا بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن 33 سپیچز ایسی ہیں جس میں اسی طرح کی قائد اعظم نے بات کی ہے. آپ اس سپیچ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے تھے یا مذہبی پاکستان چاہتے تھے؟ یار شاید میرے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح ایک مضبوط پاکستان چاہتے تھے. اور آپ کا یہ جو سوال ہے نا کہ اگر وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے، وہ یہ سوال اگر ہم 70 سال کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں تو میرے خیال میں جناح صاحب کو دکھ ہوتا. وہ میرے خیال میں ایک ایسا ان کی شخصیت، ان کی تاریخ کو بد نظر رکھتے ہوئے اگر ان کو کوئی دکھ ہوتا وہ یہ ہوتا کہ 70 سال بعد بھی ہم یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو جمہوری اقدار کی سرتاج صاحب نے بھی بات کی، اس جمہوری اقدار کا میرے خیال میں ایک محور یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنی قوم اور اپنی شناخت کا خود ایک فیصلہ بھی کر سکیں. اور میرے خیال میں یہ ایک بڑی عجیب سی ایک بات ہے کہ ہر سال چاہے وہ 25 دسمبر ہو، چاہے وہ 23 مارچ ہو، چاہے وہ 14 اگست ہو، ہم ایک بار پھر اس سوال پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جناح صاحب کیا پاکستان چاہتے تھے، اقبال کا پاکستان. ان کے افکار، ان کے خیالات سے ہمیں آشنا ہونا تو ضروری ہے. آشنا ہونا بالکل ضروری ہے. اور جیسے سرتاج صاحب نے کہا، وہ خیال، وہ افکار، وہ تقاریر، وہ اقوال وہ ہمارے سامنے ہیں. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ اور میں فیصلہ کر لیں سرتاج صاحب سے مل کے کہ وہ ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہیں تو آپ وہ ویسا پاکستان بنائیں گے؟ آپ تیار ہیں؟ جی، پاکستان تو تیار ہوں. پتہ نہیں 200 ملین پاکستانی جو ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دکھ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جناح صاحب کو، ان کے اقوال کو، ان کے اقدار کو نعرہ تو بنا لیا، لیکن اس نعرے میں ہم نے اپنے عمل کا جو حصہ ڈالنا تھا شاید وہ ہم نہیں ڈال سکے. میرے خیال میں کنفیوژن یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتا کے نہیں گئے. آپ وہ 11 اگست کی تقریر دیکھ لیں، آپ ان کی تمام وہ جو جد و جہد ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. انفیکٹ امیزنگ چیز یہ ہے کہ وہ 70-75 سال پرانی کتنی اچھی ڈاکیومنٹ. یہ آرگومنٹ ہے، میں سرتاج صاحب سے بھی پوچھوں گا، ناصرہ جاوید اقبال صاحب سے بھی پوچھوں گا. یہ آرگومنٹ بہرحال موجود ہے کہ شاید کنفیوژن رہ گیا کہ وہ اسلامک ریاست بنانا چاہتے تھے یا سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے. اور یہ آرگومنٹ اس لیے نہیں ہے موجود کہ کوئی کنفیوژن ہے کہ انہوں نے کہا کیا تھا. یہ آرگومنٹ اس لیے موجود ہے کہ آپ اور میں اور پاکستان آج تک اس کو پوری طرح سے عمل کرنے سے آری رہا ہے، ناکام رہا ہے. ناکامی جو ہے وہ جناح صاحب کے ویژن کی نہیں ہے، ناکامی تو آپ کے اور میرے عمل کی.
بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، آپ کا تو ان سے خاندانی تعلق بھی رہا جناح صاحب سے. آپ بتائیے کس طرح کی ریاست چاہتے تھے؟ مذہب نے ہائی جیک کر لیا ہے یا وہ واقعتاً مذہبی ریاست چاہتے تھے؟ بات یہ ہے کہ اقبال اور جناح متفق تھے اس تخیل سے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست ہوگا جہاں پہ احترام انسانیت ہوگی، اور ظاہر ہے اسلامی اقدار بھی ہوں گے، اور وہاں ہماری جو روایتیں ہیں ان کو بھی ہم آگے لے کے جا سکیں گے، اور مسلمانوں کی روزی روٹی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، کیونکہ ہندو اکثریت تو چاہتی تھی کہ مسلمان پسماندہ رہے. اب یہ جو سارا تصور ہے، اس میں اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ تھیوکریسی چاہتے تھے تو تھیوکریسی نہیں چاہتے تھے. تھیوکریسی دنیا میں دو ممالک میں ہے، ایک ہے وہاں پہ جہاں جوز کی حکومت ہے اسرائیل، اور ایک ہے ایران میں جہاں پہ بالکل وہاں جو ہے آیت اللہ وہ مجتہد مطلق ہے اور انہی کے تابع ساری ریاست ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جمہوریت چاہتے تھے، اسلامی جمہوری نظام چاہتے تھے جس کا کوئی کانفلکٹ نہ ہو ہماری مذہبی اقدار سے، اور جہاں پہ آئین کی بالادستی ہو، اور جس میں آئین میں بھی کوئی ایسی اقدار نہ ہو جو اسلام سے متصادم ہو، اس قسم کی ریاست. لیکن جو سب سے بنیادی تھا نا مسئلہ وہ یہ تھا کہ احترام انسانیت ہو، اور کسی مذہب کے بھی جو لوگ ہوں وہ یہاں رہ رہے ہوں وہ یکساں شہری ہوں. ناٹ اونلی کے مذاہب جو ہیں ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی، کوئی بھی، لیکن اس کے علاوہ خواتین، مرد، ٹرانسجینڈر، ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ جو بھی شہری ہیں ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ ہو، یکساں سلوک. بالکل صحیح ہے. یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ اسلام اور جمہوریت دونوں الگ الگ کانسیپٹس ہیں، تو پھر دونوں ایک ہی پیرائے میں کیسے چل سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں کیسے چل سکتے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے مجھ سے اگر پوچھا ہے تو میں آپ سے اس بات سے مجھے اس بات سے آپ سے کوئی اتفاق نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں آپ اپنی امانتیں ان کو جو ان کے اہل ہوں. ہمارا تو نظام ہی جمہوری ہے، ہمارے 4 خلفائے راشدین بھی جمہوری انداز میں سب الیکٹ ہوئے تھے. تو یہ تو کہنے کا سوال ہی نہیں ہے کہ جمہوریت اور اسلام آپس میں یکساں نہیں ہے. ہمارا نظام ہی، اور جب ہم کہتے ہیں کہ امانتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانتیں اپنی ان کو دو جو ان کے اہل ہو، تو پھر ان کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو یہ امانتیں سونپی جائے وہ امانت میں خیانت نہ کرے. اور یہ خیانت ہے وہ کہ جب منشور میں کچھ کہا ہو اور کیا کچھ اور جائے، تو پھر یہ جمہوریت تو نہ رہی. اور قائد اعظم بھی اس بات سے بڑے فرم تھے کہ 3 باتوں سے آپ بڑا چوکنا رہیں. ایک ہے نیپوٹزم، اور نیپوٹزم کا مطلب ہے کہ پشت در پشت حکومت جو ہے وہ کرتے جائیں. ہمارے یہاں حکمران کا تصور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ ہمارے امانتوں کے حامل ہیں. رائٹ، بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر عدیل صاحب، 2 قومی نظریہ سیاسی نعرہ تھا یا مذہبی نعرہ تھا؟ جہاں تک اس کو دیکھا جائے، یعنی مذہب اور سیاست کا جو تعلق ہے، ابھی جسٹس ناصرہ اقبال نے فرمایا، اس میں جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ all that is secular is sacred in Islam، تو آپ دیکھیے کہ جس خطے میں ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہاں صوفیاء کیسے آئے. جب صوفیاء آ کے پنجاب میں یا سندھ میں آباد ہوئے تو انہوں نے ایگریکلچر میں بھی اپنے کاشت کی، لوگوں کے مسائل جو ڈسپیوٹ ریزولوشن تھی اس میں بھی حصہ لیا، انہوں نے اپنے ادارے بھی بنائے. تو ان کے لیے یعنی جو پوری زندگی ہے وہ ایک ضابطۂ عمل ہے. اب ظاہر ہے کہ تھیوکریسی نہیں ہے، لیکن جناح کے لیے میرے خیال میں ایک ضروری تھا کہ جو مسلم مڈل کلاس ہے اس کو اکٹھا کیا جائے، اس کو مضبوط کیا جائے، اور اس کی ایک اپنی آئیڈینٹی بھی ہو، شناخت بھی ہو، اور وہ اپنے رائٹس ان کے پروٹیکٹ ہوں. جب آپ نے یہ پروگرام شروع کیا تو پچھلے 7-8 سالوں سے جب بھی میں کوئی بھی پروگرام جناح کے اوپر دیکھتا ہوں تو سٹارٹ اسی ڈیبیٹ سے ہوتا ہے. یہ جو ایجنڈا سیٹنگ ہے نا، اس سے بھی ہمیں آگے نکلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جتنی بات ہے نا کہ سیکولر اور سیکرڈ کی، یہ بہت سارا یورپین کانٹیکسٹ میں یہ چیز نکلی ہے. میرے خیال میں اس وقت کوئی ریاست صحیح معنوں میں سیکولر ہے تو وہ سعودی عرب کی ریاست ہے، کیونکہ وہاں دین اور سیاست
جدا جدا ہیں، کیونکہ جو دیندار طبقہ ہے وہ حکمران کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا، اور جو حکمران ہے وہ صرف دینی لوگوں سے لیجیٹمیسی لیتا ہے۔ اب بظاہر آپ اس کو ایک سیکولر ریاست نہیں دیکھیں گے سعودی عرب کو، لیکن میری نگاہ میں وہ ایک سیکولر ریاست ہے۔ تو ہمارے ملک میں جو اصل ایشو ہے وہ سوشل جسٹس کا ہے، جو تینوں جو پینلسٹ ہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ جو ایک لیٹرز آف اقبال ٹو جناح ہے، اس میں جب 1936 میں مسلم لیگ ہار جاتی ہے تو علامہ اقبال لکھتے ہیں ان کو جناح کو کہ بھئی یہ آپ کی پارٹی اس لیے مضبوط نہیں ہوئی کیونکہ جو ایک عام مسلمان ہے اس کے پاس کوئی مواقع موجود نہیں ہیں، اور جو مسلمان منسٹرز ہیں ان کے سب رشتہ داروں کی نوکریاں ہو جاتی ہیں۔ نیپوٹزم اور کرپشن کی بڑی بات کی ہے، 11 اگست کی سپیچ میں بھی بات ہوئی، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ ایک مختصر بات، یار یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے، آپ کے جو مہمان ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ محترم بھی ہیں اور وہ ان کا علم بھی زیادہ ہے۔ یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں دو قومی نظریہ، میرے خیال میں اس کو ایکسپلور کرنا، دو قومی نظریہ کا ایک مطلب لیتے ہیں ماڈرن انڈیا میں، اور ایک طرح سے مذہبی جو گروہ ہیں پاکستان میں، ان دونوں کا ایک مطلب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنایا جائے گا۔ جی میرے خیال میں جناح کا تو اٹ از کلیئر کہ اگر 11 اگست کی تقریر درست ہے تو دو قومی نظریے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ میرے خیال میں تو اقبال کے لیے بھی دو قومی نظریے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سارے کے سارے مسلمان اٹھ کے ادھر آ جاؤ اور باقی سارے چلے جاؤ۔ یہ تو کلیئر ہے نا ہسٹری۔ سو ہم کیوں یہ بائی ان کر لیتے ہیں کہ دو قومی نظریے کا مطلب جو ہے وہ ادھر ہم ادھر تم والا ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں ہم یہ بائی نہیں کرتے، ہمیں بتایا اور پرسیو ایسے کروایا جاتا ہے، اس کو ہمیں انٹیروگیٹ کرنا ہے جب، اور اس کو ہمیں میرے خیال میں ایک طرح سے کویشچن کرنا ہے، کیونکہ ان اے وے دو انٹرسٹ گروپ ہیں جو یہ مطلب لینا چاہتے ہیں اس سے، یا آپ کی ہندتوا فار ایگزامپل بڑی کلیئرلی چاہتا ہے کہ دو قومی نظریے کا مطلب جو ہے نا وہ ایک سٹارک ڈیوائڈ ہو جائے۔ آپ دونوں طرف جو ایکسٹریم ریلیجس ویوز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں۔ اب جو ماڈرن اسٹیٹ کا ہے کہ جس میں مسئلہ یہ تھا کہ یار اگر آپ 100 ملین ہو تو 100 ملین کی اقلیت کیا ہوتی ہے، رائٹ؟ تو آئی تھنک دو قومی نظریہ واز اے مچ مور nuanced آئیڈیا فار مسٹر جناح دین ہم نے پاکستان میں اس کو مانا ہے یا بھارت نے مانا۔ بالکل صحیح ہے۔ اسی نوٹ پہ چھوٹے سے بریک لیں گے اور پھر سرتاج عزیز صاحب سے بھی اسی بات کا تذکرہ کریں گے۔ چھوٹے سے بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سرتاج عزیز صاحب، دو قومی نظریے کا نعرہ سیاسی تھا، مذہبی تھا، اس کی بنیاد سیاست تھی یا مذہب تھا؟ اس سلسلے میں قائد اعظم نے 19 جنوری 1940 کو ٹائم اینڈ ٹائڈ ایک روزنامہ تھا، اس کو ایک بیان دیا تھا، وہ میرے خیال میں اس کی بہت اچھی عکاسی کرتا ہے، اور وہ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں بہت سی نسلیں آباد ہیں جو اپنی اصلیت، روایات اور طرز زندگی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں جس پر یورپ کی اقوام ہندوستان کے 2/3 سے ہندویت کو اپنا مذہب مانتے ہیں۔ 7 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ اسلام کے پیروکار، اور ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سختر مفہوم کے لحاظ سے مذہبی کا فرق نہیں بلکہ شریعت اور ثقافت کا بھی ہے۔ امر واقع ہے کہ وہ دور غیر جو راجانہ تہذیبوں کی لحاظ سے ہیں۔ ہندو مت اپنی ذات پات کے مظاہرے سے جانی پہچانی جاتی ہے، اور اسلام انسانی مساوات کے تصور پر مبنی ہے۔ اس پس منظر کے بغیر ہندوستانی مسائل کو سمجھنا ہی ممکن نہیں ہے۔ جمہوریت بتانا کو سمجھنا پڑے گا کہ ہندو مت اور اسلام دو جداگانہ تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کا بہت وسیع تر جائزہ لیا اور یہ مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو الگ ریاست ملنی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ 11 اگست کی سپیچ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہی پرپس تھا، یہی خاکہ تھا قائد اعظم کے ذہن میں، ریاست کا یہی تصور تھا؟ ان کا تصور تو یہی تھا کہ یہ اسلامی ریاست نہیں ہے، مسلمانوں کی اکثریت کی ریاست ہے، اور اس میں جو اس وقت ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے جن کا ممکن ہے کوئی نظریہ الگ ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اب سب پاکستانی ہیں، اور جو گروہ پن ہے جس طریقے سے اس میں اتحاد پیدا کرے اور پاکستانی پہلے بنے اور کچھ بعد میں بنے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ اس لحاظ سے اس کو اس وسیع تر کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے دو قومی نظریہ کا، اور اس میں
जो बुनियादी उनका नुक्ता था वो यही था कि हमें एक ऐसी रियासत मिले जहां हम अपने अकीदे और तमदन के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। बिल्कुल सही है। जस्टिस नासरा जावेद साहिबा ट्रू डेमोक्रेट थे, कायद आजम, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 10 साल के बाद ही मार्शल लॉ लग गया। इसके क्या अवामिल थे? असल में कायद आजम को तो उतने ही वक्त मिला कि वो 1948 में उनका विसाल हो गया, और जो वो चाहते थे रियासत की सूरत हाल वो फिर रह ना सकी, क्योंकि हमारे तो ये पिदरकारी निजाम था और ये सारे वडेरे थे जो पार्लियामेंट में आए हुए थे, वो तो सिर्फ अपना इक़्तिदार कायम करना चाहते थे, और उसके बीच में ना हम आइन बना सके बर वक्त, और वो फिर जो थे एडवेंचरर्स, मैं तो कहूँगी ये जो हमारे थे फौजी एडवेंचरर्स आ गए और इन्होंने गसब कर लिया इक़्तिदार, और जो पहली दफा गजब किया वो यूब खान ने किया, और उसकी वजह से बुनियादें जो थी वो खोखली हो गई। तो कायदे आजम का नजरिया कैसे पूरा हो सकता था? और लियाकत अली खान जो भी जमहूरी था, उनका ख्याल भी, वो भी तो कुछ अरसे के बाद 52 में या 50 में उनका हो गया था, शहीद हो गए थे। तो ये सारा कुछ जो हुआ है ये क्योंकि जमहूरी निजाम वक्तन फवक्तन यहाँ पे गसब कर दिया गया। अभी भी यही सूरत हाल है। आखिरी तो अभी मुशर्रफ ही था। तो जब तक जमहूरियत एक तसलसल से यहाँ कायम ना रहे तो जो अक़दार थी जिस पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी उनको हासिल करना आसान नहीं है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर आदिल नजम साहब, जमहूरियत पाकिस्तान की तरक्की के लिए कितनी जरूरी है? लाजिम। जमहूरियत जितनी बुरी हो गैर जमहूरियत से बेहतर होती है। जमहूरियत के जितने मसाइल हों वो आमरीत से बेहतर होते हैं। जमहूरियत में जितनी कमजोरियां हों, जितना नुकसान हो, वो आमरीत के तमाम तर एहसानात से बेहतर होता है। मेरे ख्याल में कम से कम मैं जिन्ना साहब की जिंदगी से ये सीखता हूँ और दुनिया की तारीख से भी ये सीखता हूँ। क्या ये सबक पाकिस्तान ने सीखा? अनफॉर्चुनेटली नॉट। तो मेरा तो बड़ा इस पे वाज़े किस्म का जो स्टैंड है जमहूरियत पे, और उसमें एक तो ये है कि जमहूरियत पनपने दी नहीं गई। दूसरा, हमें भी अपने आप से, मेरे ख्याल में ये जो दिन होते हैं ये हमें अपने आप से सवाल करने के भी दिन होते हैं। हमें भी अपने आप से ये सवाल करना है कि मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल बहैसियत सिटीजन, क्या हमने जमहूरियत को पनपने दिया? क्योंकि जमहूरियत को पनपने का एक मेरे ख्याल में लाजिम चीज ये होती है कि हम वी कैन टॉलरेट जमहूरियत को टॉलरेट करने का मतलब ये होता है कि जमहूरियत में वो शख्स आ सकता है जो शायद मुझे ना पसंद हो। जमहूरियत में टॉलरेट करने का मकसद ये होता है कि अक्सरियत की जो राय है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। लेकिन जमहूरियत का मतलब ये भी होता है कि अक्सरियत का इतना बड़ा दिल हो कि तमाम मुल्क को साथ लेके चले। जो वो चर्चिल को अगर हम किसी और को आज कोट करें, उसकी एक कम से कम बात सही थी कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट सिस्टम एक्सेप्ट फॉर एवरी ऑल्टरनेटिव, राइट? सो जमहूरियत के ना पनपने की या उसके लड़खड़ाने की मेरे ख्याल में ना, ऐसा नहीं है कि ना पनपी, अंदर से मेरे ख्याल में जबली तौर पे हम जमहूरी लोग हैं। हम कायदे आजम की जमहूरियत को, हम मीनिंग पाकिस्तान, ट्रूली बिलीव करते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि पहले भी कर रहे थे, मजहबी गिरोह ने हाईजैक कर लिया उस कॉन्सेप्ट को। कुछ ऐसा हुआ, कुछ बाकी पाकिस्तान ने शायद वो उसको लड़खड़ाते हुए संभाला नहीं दिया। और फिर जो फौजी हुक्मरानों का जिक्र जस्टिस साहिबा ने किया वो भी दुरुस्त, बिल्कुल सही है। डॉक्टर अदील साहब, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल बनने के कायदे आजम को पेशकश लॉर्ड माउंटबेटन ने की, लेकिन उन्होंने वो ठुकरा दी। क्या वजह थी? पाकिस्तान बनाने में बहुत ज्यादा कमिटेड थे। जी बिल्कुल, उनके जहन में एक खास नक्शा था जिसमें ये बहुत अहम था कि वो एक टफ नेगोशिएटर थे। मतलब अल्टीमेटली जिन्नाह ने एक खास हालात में नेगोशिएट किया, यानी अंग्रेजों के साथ नेगोशिएट किया और मुसलमानों को इकट्ठा किया। अब इसमें बहुत अहम बात है कि उन्हें पता था कि जब भी आप किसी से नेगोशिएट करते हैं तो वो कोशिश करता है कि वो आपको कुछ जाती फायदा दे दे, यानी पर्सनलाइज्ड कंसेशन दे दे, और आप पूरी कम्युनिटी की बात को साइड पे रख दें। मेरे ख्याल में ये जिन्नाह की जिंदगी का बहुत अहम पहलू है, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद जो भी हुक्मरान आया, फौजी या सियासी, उसके सामने जब ये चॉइस रखी गई बाहर की ताकतों ने कि आप अपना जाती फायदा लें
یا ملک کا لیں تو انہوں نے ذاتی فائدے کا لیا. آج بھی ہمارے ہاں حکومتیں جو ہیں وہ ڈیل کے تحت بنتی ہیں. اب اس وقت بات ہو رہی ہے کہ شاید نواز شریف صاحب آ جائیں, اور وہ 3 وے ڈیل ہوتی ہے. اس میں آرمی ہوتی ہے, سیاستدان ہوتے ہیں, اور باہر کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. ان تینوں کے ساتھ مل کے اس ساری نیگوسیشن میں ہمیشہ ہمارے حکمرانوں نے وہ کیا جو جناح نے ٹھکرایا. جناح کو کہا گیا کہ آپ متحدہ ہندوستان کے وزیر اعظم بھی بن جائیں یا گورنر جنرل بن جائیں. انہوں نے ٹھکرایا کیونکہ انہیں پتا تھا ایز اے ٹف نیگوشیٹر. اب اس کی بہت اہمیت ہے آج کے زمانے میں, کیونکہ جس وقت ہمارا ملک بہت آزاد نہیں ہے, معاشی طور پہ بھی آزاد نہیں ہے, ایف اے ٹی ایف کے چنگل میں ہیں ہم, آئی ایم ایف کے چنگل میں ہیں, یہاں پہ آپ کو نیگوسیشن چاہیے, بہت ٹف نیگوسیشن چاہیے. باہر کے جو ہمارے دوست ہیں, ملک کے اندر قوم کو اکٹھا کرنا ہے. تو وہ جو 2 باتیں جناح نے کی, یعنی باہر اچھے طریقے سے مذاکرات کیے اور مسلمان کمیونٹی کو یکجا کیا. ہم اس سے بالکل اپوزٹ کر رہے ہیں, اپنے ملک میں لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور باہر والوں کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے. رائٹ, بہت شکریہ ڈاکٹر عدیل صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سرتاج عزیز صاحب, قائد اعظم بیوروکریسی کے حوالے سے بھی کافی سخت گیر واقعہ ہوئے, ان کے تھاٹس ہم سنتے ہیں. کیا وجہ ہوئی کہ اس کے بعد سول اور ملٹری بیوروکریسی بھی غالب آ گئی پاکستان کے نظام پر؟ اس میں جو میرا خیال ہے بنیادی بات یہی تھی کہ قائد اعظم ہم سے بہت جلدی رخصت ہو گئے اور قائد ملت بھی. تو جو آزادی کے علمبردار ہوتے ہیں لیڈران, وہ جو بنیادی مسائل ہیں آئین سازی کے, ان کو حل کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. جیسے نہرو 1964 تک وہاں ہندوستان میں رہا بطور وزیر اعظم کے, اور انہوں نے اپنا آئین 1950 میں بنا دیا 3 سال کے اندر اندر. ہمارے ہاں جو بنیادی مسائل تھے کہ صدارتی نظام ہو یا پارلیمنٹری نظام ہو, صوبائی خود مختاری کتنی ہو, اسلام کا رول کیا ہے, یہ مسائل بہت جلدی سامنے آ گئے اور اس پہ سمجھوتا نہیں ہو سکا. ہمارے ہاں ویسے بھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی انڈائریکٹلی الیکٹڈ تھی, اور 1956 میں بڑی مشکل سے ایک آئین بنا 7 سال کے بعد, 9 سال کے بعد, اور وہ بھی ایک بنیادی جمہوری اصول کو منحرف کر کے کہ مشرقی پاکستان کے اقلیت ختم کر کے دونوں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں پیرٹی بنائی گئی اور 1 یونٹ قائم کیا گیا. تو اس کے اندر الیکشن ہونا تھے فروری 1959 کو, اور اکتوبر میں مارشل لا آ گیا ایوب خان کا اور الیکشن نہیں ہوا. ہمارا پہلا الیکشن 23 سال کے بعد ہوا 1970 میں پاکستان بننے کا. تو یہ جو خلا پیدا ہوا, اور کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آئین میں تفرقہ آیا صوبائی خود مختاری پر, تو وہاں پہ کرسی چلی اور ڈپٹی اسپیکر مارا گیا ڈھاکہ میں. تو فوج کو موقع ملا کہ یہ سیاسی نظام نہیں چل رہا, اس لیے ہم ٹیک اوور کر رہے ہیں. تو یہ پہلا قدم تھا کہ سیاسی لیڈرشپ کی کمزوری کی وجہ سے کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے تو انہوں نے کیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ سول بیوروکریسی نے بھی ان کا ساتھ دیا, اور وہ جب نظام چلتا رہا تو 70 کی الیکشن اس وقت ہوئے جب سیاسی عمل معطل تھا, اور یہ بہت بڑا سبب بنا مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننے کا. اگر سیاسی عمل چل رہا ہوتا, مسلم لیگ وہاں فعال ہوتی, چند سیٹیں جیتتی, تو شاید ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا. تو جب پولیٹیکل لیڈرشپ میں یہ ویکیوم آیا تو فوجی اور سول بیوروکریسی نے اس کو فل کیا اور جمہوری عمل کو مزید پیچھے کیا. اور اسی لیے اس کے بعد 28 سال میں 5 سال 5.5 سال ذوالفقار علی بھٹو کا دورہ, اس کے بعد پھر مارشل لا آ گیا. یہ جو ہمارا جمہوری عدم تسلسل ہے جمہوری نظام کا, یہ ہماری تمام خرابیوں کی جڑ ہے, اور اسی لیے ہم ایک فرائی جمہوری ملک نہیں بنا سکتے. رائٹ. جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ, آپ بھی سرتاج عزیز صاحب سے اتفاق کرتی ہیں کہ پولیٹیکل ویکیوم اتنا زیادہ تھا جس کی وجہ سے بیوروکریسی سول ہو یا ملٹری ہو وہ غالب آ گئی؟ میرا خیال ہے یہ ویکیوم جو ہے نا, یہ آپس کے فرقہ واریت سے ہوا, اور یہ سازشوں کا شکار ہم ہوئے. اقبال نے تو ٹھیک کہا تھا بہت پہلے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی
یہی بات ہے. اور جب اس طرح کی صورت مستحکم ہو تو اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ عسکری طاقتیں. اور اس لیے ہمارے یہاں پہ فوج جو ہے اتنی زور آور ہے کہ وہ ایک دکانداروں کی قوم سے ہم نے آزادی حاصل کی، اور انہوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے وہ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے آپس میں جو بھی کیا، جو بنائی ایک تقسیم پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، وہ اس انداز میں بنائی کہ ہمارا تنازع جو ہے وہ جاری رہے کشمیر کے اوپر، اور ہم اپنے قابل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی قابل نہ رہیں. ان کی جنگی مصنوعات، ان کی باقی جو مصنوعات ہیں وہ بکتی رہیں. اور اس کاروبار کے چکر میں جو پاکستان ہے وہ اس میں یہ عسکریت بھی آئی اور فوج ہمیں اتنی بڑی رکھنی پڑی، جس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً یہی صورتحال ہوتی ہے. ویکیوم تو ٹھیک ہے ہو ہی جاتا تھا، اور وہ بھی اس وجہ سے تھا کہ لوگوں کو اپنی خود مختاری کی ابھی تک پورا جب تک نہیں ہو جاتا تھا نا ایک تجربہ، تو اس کے درمیان میں ہی ایک رخنہ اندازی ہو جاتی تھی. اور صرف جمہوریت اکیلی نہیں کھڑی ہو سکتی، اس کے ساتھ آئین کی بالادستی ہونا ضروری ہے. تو آئین ہوگا تو پھر ہی بالادستی ہو سکتی ہے. نہیں تو کہتے ہیں کہ اگر آئین نہ ہو تو آئین جو ہے سیو دی پبلک دی مائنورٹی فرام دا ٹیرنی آف دا میجورٹی. تو ہمارے یہاں وہ نہ میجورٹی کی ٹیرنی ہونے کی صورتحال ہوتی تھی، لیکن جو ہمارے آئین سازی ہوتی تھی جس وقت وہ لگتا تھا کہ شاید منزل مقصود کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو بیچ میں یہ رخنہ اندازی ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے تو سرتاج عزیز صاحب کہہ رہے ہیں یہ درست ہے بہت میرا خیال ہے حد تک. اور ان کو تو تجربہ بھی ہے کیونکہ یہ تو قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے، ان کی تو بہت خوش قسمتی ہے بالکل کہ انہوں نے سب وہ نظام دیکھے. بالکل صحیح. ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آج کا ہندوستان جب ہم دیکھتے ہیں تو قائد اعظم کے ویژن کو سلیوٹ کرنے کو دل کرتا ہے کہ جو منورٹیز کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو یہی بات قائد اعظم نے بھی کی تھی کہ آج جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے. یقیناً میرے خیال میں ہندوستان کے لیے بھی بہت سے بڑے سوال ہیں، اور خصوصاً جو وہاں مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. ان اے وے جو آپ پہلے بات ہم جو کر رہے تھے کہ یہ جو سیکولر اور ریلیجن کا جو ایک آرٹیفیشل نہیں، ایک جو سٹارک ڈیوائیڈ ہے، یہ تہذیبوں میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہم کئی بار کتابوں میں اس کی بات کرتے ہیں. اور خصوصاً ہمارے بر صغیر میں یہ سیاست اور ریلیجن جو ہے وہ اس طرح انٹرٹوائنڈ ہے، اور ثقافت جو تیسری بات جو سرتاج صاحب نے بھی کی کہ ہم اس کا اب جو اثر دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں، جس پہ کئی لیئرز میں آپ کو دکھ ہوتا ہے. لیکن ہمارے سوال جو ہمارے اپنے ملک کے حوالے سے وہ بھی میرے خیال میں اتنے ہی اہم ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اگر آپ مجھے اجازت دیں، کہ ان سم ویز پاکستان بنانے کا صحرا یقیناً اور حقیقی طور پہ اور انٹائرلی محمد علی جناح کا، لیکن اس کے بعد کی تاریخ جو ہے اس کا جو قصور ہے یا اس کا جو صحرا ہے وہ آپ پہ اور مجھ پہ ہے، وہ ہم جناح صاحب پہ نہیں ڈال سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر عادل ملک صاحب، آخری ورڈز آپ کہنا چاہیں گے کچھ؟ ایک بات جو میں ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پہ سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے ہماری ڈسکشنز میں لانے کی، کہ یہ صرف پاکستان کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ جہاں پہ جمہوریت نہ رہی اور آزادی کے بعد آزادی نہ ملی. یہ بہت ساری مسلم ریاستوں میں، الجیریا میں یہی ہوا، عراق میں یہی ہوا، شام میں یہی ہوا، اور بھی میں ملکوں کے نام بتا سکتا ہوں جہاں ملک بننے کے پہلے 5-10 سالوں میں جس لیڈرشپ نے اس ملک کو قائم کیا وہ ایلیمنیٹ ہوئی، اور پھر ملٹری کوز آئے. ان ملٹری کوز میں بہت سارا باہر کی طاقتوں کا بھی ہاتھ تھا، خاص طور پہ امریکہ کا. بہت سارے آرکائیو سامنے آ گئے. آپ دیکھیں ہماری ریاست کا جو رخ موڑا گیا ایوب خان کے آنے کے بعد، اس میں اس وقت کی سر جنگ کے جو بھی اہم ٹرینڈ تھے وہ اس میں شامل تھے. اور اگر آپ دیکھیں الجیریا میں کہ جو انڈیپینڈنس لیڈرز تھے، فرحت عباس، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے فرینچ میں دا کانفسکیٹڈ انڈیپینڈنس. وہ ہے ہی اس چیز کے متعلق کہ کیسے آزادی کو سلب کر لیا گیا، جس پولیٹیکل لیڈرشپ نے بنایا اسے ایلیمنیٹ کیا گیا اور ان کی جگہ پلائنٹ ملٹری لیڈرز اوپر آ گئے. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل ملک صاحب، سرتاج عزیز صاحب، جسٹس ریٹائرڈ ناسٹا جاوید اقبال صاحبہ اور ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ چاروں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.